آپ کی طرف آؤں گی. مہمان اداکار ہیں, اگر سال 2 سال زیادہ بھی لگائیں یہ تو حسن صاحب کی رائے ہے, لیکن الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے کہ سابقہ حکومت کا تسلسل ہے, کے پی کے میں انہوں نے اقدامات لیے وہاں پر, کیا وہ فارمولا انتخابات کی شفافیت یقینی بنانے کو وفاق میں بھی کام آ سکتا ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تو حسن نثار صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ وہ بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور میرے لیے اعزاز ہے ان کا میرے لیے تعریف کرنا. بہت شکریہ. آئی ایم آنرڈ اینڈ ہمبلڈ. اور ایک میں بات صرف اور اس پچھلے سیگمنٹ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کو ٹیکنالوجی سے ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ جب پرنٹنگ پریس آیا تھا مسلمانوں نے یہی غلطی کی کہ قرآن نہیں اس پہ چھپ سکتا یا دینی کتاب نہیں چھپ سکتی, بے ادبی ہوتی ہے, کیونکہ پاؤں سے وہ مشین چلتی تھی اس وقت پرنٹنگ پریس. ہم کتنا پیچھے رہ گئے. اخبارات میں دیکھ لیں, جب کمپیوٹر آیا ہے تو وہ ہاتھ سے لکھنے والے یا پیچیاں لگانے والے ان کی جاب ختم ہو گئی, لیکن دنیا آگے بڑھتی ہے. اب ٹی وی چینلز آگے, ٹی وی آگے آیا تو لوگوں کا حق ہے. سے بھی آگے چلے گئے, اب تو ڈیجیٹل میں چلے گئے. آپ کے خیال میں کیا الیکشن کمیشن وفاق میں لے گا اقدامات کے پی کے طرز پہ؟ نہیں, میں آپ نے جو کہا نا کے پی کے والی, یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہے. کے پی کے میں تو میرا خیال ہے کہ اب 6 مہینے ہو گئے شاید, اور پنجاب میں جو نگران حکومتیں آئی تھیں وہ تو کر لیا آپ نے تجربہ. یہاں ممکن نہیں ہے, ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, اور الیکشن کمیشن کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے حکومت کو. اور میں نے تو دیکھیں, میں پہلے ہی کہتا رہا ہوں کہ یہ نگران حکومتوں کا تصور ایک عجیب قسم کا تصور ہے. ابھی 1 مہینہ ہو گیا حکومت کا آئے ہوئے, کاغذوں میں تو 2 مہینے اور ہیں, لیکن ابھی بھی کیبنٹ میں اضافہ ہی ہوا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور لوگ بھی ایڈ کر لیں آپ بیلنس کرنے کے لیے. تو اسی لیے نگران حکومتیں ہونی نہیں چاہیے. الیکشن کمیشن مضبوط ہو اور اس کے پاس تمام اختیارات ہوں, وہ تبادلے تقرریاں کرے اس 3 مہینوں میں, اور وہ جو حکومت چلتی رہتی ہے وہ چلتی رہے. بہت پیسہ بچے گا پاکستان کا, اور وقت بھی بچے گا. لیکن پیپلز پارٹی کا اعتراض مجھے کم مضبوط نہیں لگتا, پی ٹی آئی کا لگتا ہے, کیونکہ بہرحال پی ٹی آئی اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہے, اور پیپلز پارٹی تمام پی ڈی ایم کے معاملات میں, فیصلوں میں شامل تھی, ریلکٹنٹلی شامل تھی یا دل سے شامل تھی, لیکن رسپانسبلٹی تو اب انہیں اکٹھے اٹھانی پڑے گی, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. ٹھیک ہو گیا جی. افسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اعتراض تو اتنا جائز نہیں, پی ٹی آئی کا زیادہ درست ہے. ایک بریک, اور بریک کے بعد شہزاد صاحب اور زیغم صاحب کی رائے اسی موقع پر آپ کے سامنے رہی. شہزاد صاحب, حسن نثار صاحب اور ابصار صاحب کی رائے سامنے رہی. اگر دیکھا جائے تو نگران وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا پس منظر ہی سیاسی ہے, تو پھر کابینہ کو کیسے نیوٹرل رکھا جا سکتا ہے؟ یا پھر جو حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ مہمان ہیں, گزار لیں جتنا وقت گزارنا ہے. ہاں میں جواب دیتا ہوں. میرا بھی پچھلے سیگمنٹ کے بارے میں 1-2 پوائنٹس رہ گئے تھے چھوٹے چھوٹے, اجازت دیجیے سر. 2 منٹ. آئی نو 2 منٹ ہے, مجھے پتا ہے. دیکھیے, میں تو وہ باربر تو بڑا مہذب آدمی ہے, بڑا مہذب پیشہ ہے. میں تو اس سے بھی بیچارے جو اور پسے ہوئے لوگ ہیں, میں ان کی بات سوچتا ہوں جن کے گھروں میں ٹی وی ہے, اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے. آج انہوں نے یہ دیکھا کہ اشرافیہ اصل میں اپنے مفادات کے لیے کس طرح لڑتی ہے, اگر ان کو سمجھ آئی ہو. انا کی جنگیں اور شخصیات پہ مبنی جنگیں, یہ کس طریقے سے, یہ اشرافیہ میں کس طریقے سے بحث ہوتی ہے, کیا لڑتے ہیں, سمجھ نہ بھی آئی ہو, لیکن انہوں نے تماشا بہت اچھا دیکھا. اللہ کرے کہ اس سے اب ہم آگے جا کے اس عام آدمی جس کو یہ عام زبان سمجھ آتی ہے اس کے لیے بھی کچھ کر سکیں, اور ان جنگوں سے آگے کی حد پار کر سکیں. یہ میرا پچھلے. اب آ جائیں اگلے اس کے اوپر جو آپ کا سوال ہے. دیکھیے, بدقسمتی ہماری یہ ہے, نہ ہم نے بیوروکریسی کو چھوڑا, نہ پولیس کو چھوڑا, نہ ہم نے پارلیمنٹ کو چھوڑا, نہ ہم نے عدلیہ کو چھوڑا, نہ افواج پاکستان کو چھوڑا, نہ کسی اور ادارے کو چھوڑا. ہر چیز کنٹروورشل بنا کے رکھ دی. یہاں پہ انسان کنٹروورشل ہوگا, یہاں پہ لوگ کنٹروورشل ہوگا. یہاں پہ آج آپ کسی کے اوپر یقین کر ہی نہیں سکتے, اس کے خلاف 10 چیزیں اور آپ کو مل جائے. اگر بولنے والے بولیں گے اس کا تو یہ بھی ریکارڈ ہے, اس کا تو یہ بھی ریکارڈ ہے. بھائی پاکستانی لے کے آؤ گے نا, یا ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لو. اب آئندہ سے ہندوستان سے بلانا شروع کر دیں گے لوگوں کو کہ یار ہمارا انٹرم زمانہ آ گیا, پلیز آپ ہی آئیے, ہم تو اس قابل نہیں ہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے, آپ ان کی اسپیکولیشن پہ نہ جائیے, ان کے عمل پہ جائیے. یہی پاکستانی ہے, اور مجھے یقین ہے ہر پاکستانی پہ کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں, اور اپنی مکمل قدرت کے ساتھ اور اپنی مکمل کیپیسٹی کے ساتھ پاکستان کی بہتری, کیا فواد حسن فواد ہو یا کوئی اور ہو. اور ابھی جناب افسار صاحب کہہ رہے تھے, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ انٹرم کا نظام ہی نہیں ہونا چاہیے, جو گورنمنٹ سیاسی چل رہی ہے وہی رہے. ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں, اور میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے اپنا دماغ تھوڑا کھولنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں نا لوگوں جن کے اندر ہمیں یہ گھروں کے اندر رہ کے یہ عادتیں پڑ گئی ہیں, میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن نکل کے تھوڑا ذہن بڑا کرو
اور میرے خیال میں ہمیں ٹھیک ہے۔ سیاسی پارٹیوں کو خاص طور پہ بڑے لیول پہ سوچنا چاہیے۔ زیغم صاحب، شہزاد صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم نے رکھا کہ کس کس کے اعتراضات جائز ہیں یا نہیں ہیں، سیاسی جماعتیں یا الیکشن کمیشن، اس کو بھی کامنٹ کیجئے گا۔ دوسرا، کہتے تو سبھی ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اگر سبھی پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں تو پھر 70 سال بعد بھی ہم بہتری کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ جی، بہتری کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک پارٹی کو کہا کہ اپنے اے ٹی ایم دے دو، اور اے ٹی ایم بھرتی کر لیے گئے۔ 6 مہینے تک اے ٹی ایم چلتے رہے۔ حسن نثار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معصوم ہے، ہر ایک کے 2 انگلیوں کے درمیان میں بلیڈ تھا۔ جنوری میں آئے، اگست میں ان کو نکالا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کہنے پر۔ ذرا کے پی کے جرنلسٹ سے پوچھ لیجئے کہ کیا کیا وہاں اس درمیان میں وارداتیں ہوئیں، اور اب کتنے غیر جانبدار آئے ہیں، یہ بھی کے پی کے آپ کو صاف ہی بتا دیں گے۔ ٹھیک۔ مرکز میں بھی جو ہے کسی طور پر جو ہم نے سسٹم بنایا تھا، جو اصول طے کیے تھے، اس پر نہ مرکز کی حکومت بنی ہے اور نہ پنجاب کی حکومت بنی ہے۔ مرکز میں بھی سسٹم کی حکومت ہے، پولیٹیکلی الائنڈ لوگ ہیں، ٹھیک۔ اور پنجاب میں بھی جو حکومت بنی ہے اس کے بھی سب لوگوں کی سیاسی وابستگیاں ٹھیک ہے، بہت واضح ہیں۔ درست۔ ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں ان کو اصولی طور پر اسٹیٹ کا ملازم ہونا چاہیے، بدقسمتی سے ان کی بھی وفاداریاں ہیں، اور واضح وفاداری والے لوگوں کو لایا گیا ہے۔ بالکل تو اتفاق بالکل کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا، نگران حکومتوں کا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو جی سار عالم صاحب کو یہ انہوں نے آج شاعری کی ہے جس کی میں بہت داد دیتا ہوں۔ اچھا رہ گیا آپ کا سوال، تو پاکستان میں تو عائشہ شکریہ جناب۔ ہر حکومت جی، گزشتہ حکومت کا تسلسل ہی ہوتی ہے، درست ہو گیا۔ اور یہ تسلسل بہت جان لیوا ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں کرپشن اور نااہلی اور خود غرضی۔ پوری تاریخ آپ کی اسی سے بھری پڑی ہے۔ اچھا، تسلسل تو سابقہ حکومت کا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن زمین و آسمان کا ایک فرق ہے، وہ میں بعد میں آتا ہوں اس طرف۔ جی، کیونکہ گزشتہ والے بڑے کھوچل اور وارداتیے تھے، گنڈ کپ، تجربہ کار۔ یہ بیچارے مہمان اداکار ہیں، انجان ہیں، معصوم ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ گزشتہ اور حالیہ کے درمیان ریموٹ ایک قدر مشترک، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی، گزشتہ حکومت کے اور اس کے درمیان ریموٹ کنٹرول کا استعمال پتہ ہے نا آپ کو؟ جی۔ اچھا، وہ بہت بڑی قدر مشترک ہے، اور اللہ کرے آئندہ آنے والے نام نہاد منتخب بھی ضرورت سے زیادہ مادر پدر آزاد نہ ہوں۔ ٹھیک۔ کہ دراصل یہی وہ غلیظ کمیونٹی ہے جس نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا۔ درست۔ مداخلتوں کی بات ہوتی ہے، وہ بھی ان کی بددھیانتی اور انکمپٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رہ گیا بڑی سیاسی جماعتوں کا اعتراض لفظ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے خود کئی بار قابل اعتراض حالتوں میں پکڑے گئے ہیں، سرے سے لے کے ایون فیلڈ تک، کہ وہ پتہ نہیں کیا بیونڈ انکم، کیا پتہ نہیں کیا بیونڈ انکم کہتے ہیں، Assets beyond means. یہ کہہ رہا ہے 3 بار کا وزیر اعظم ڈھیٹوں کی طرح ایک پوری بٹالین جرنلسٹ کی کھڑی ہے۔ اچھا